اور یہ دنیا کی ایک خوبصورت روایت کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو عزیز و اقارب اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے، اور پھر یقیناً یہ بات ہم سب کے لیے نہ صرف باعث برکت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک دکھ کو اور غم کو کم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنتی ہے۔ یہ روایت ہے ہم انسانوں کی، لیکن جب ہم بطور ایماندار خدا کے پاک کلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی ہم ایسے مواقعوں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم عبادت بھی کرتے، اور عبادت کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں، اور ایسے حالات میں جب ہمارا دل دکھوں سے چھلنی ہے، دیکھیں کہ خدا کیسے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کلام کرتا، ہمارے ساتھ مخاطب ہوتا، اور پھر کیسے ہمارے دل کی حالت کو دکھ سے وہ تسلی کی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے اس زمین کے اوپر تسلی کا، تشفی کا اور اطمینان کا صرف ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ہے اس کا زندگی بخش پاک کلام۔ جب بھی یہ بات یاد رکھیں، خدا کا بندہ مقدس یعقوب اس بات کو لکھتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور اگر کوئی تم میں خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گائے۔ اب یہ دونوں صورتیں ایک طرف اشارہ کرتی، آپ خوشی کی حالت میں ہیں اور خوشی کے گیت گا کر آپ اپنے قادر مطلق خدا کا اگر شکر بجا لاتے ہیں، اگر آپ اس کی حضوری میں یہ گاتے ہیں کہ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا، شکر خدا میرے ربا اے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا، یا پھر آپ گاتے ہیں کہ شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ دا، لیکن جب آپ غمگین ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، اور جب آپ کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا، تو پھر یقیناً خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے آپ کے دل کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اصل میں جو تسلی ہے یا اطمینان ہے، یہ ایک حالت کا نام۔ دکھ کی حالت میں آپ ڈسٹرب ہوتے، دکھ کی حالت میں آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا۔ ایک عجیب و غریب جو دکھ ہے یا مصیبت ہے یا پریشانی ہے، اور خاص طور پر کسی پیارے کا بچھڑ جانا، یہ ہمیں عجیب سی کیفیت میں گرفتار کر دیتا، مبتلا کر دیتا، لیکن خدا اپنے کلام کے ذریعے سے نہ صرف آپ کی دلی بلکہ آپ کی ذہنی کیفیت کو بھی تبدیل کرتا ہے، اور آپ غم کی حالت سے تسلی کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور اس کا ذریعہ خدا نے اپنا پاک کلام رکھا۔ اس لیے ہم خداوند کے سامنے اس کے گھر میں جھکے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے پاک کلام پر غور کر رہے ہیں،
تاکہ نہ صرف تسلی پائیں، نہ صرف اطمینان پائیں، نہ صرف تشفی پائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے اپنے لیے رہنمائی بھی حاصل کریں کہ ایسے حالات میں خدا کیسے اپنے پاک کلام کو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بناتا۔ کیونکہ ہمارا بیٹا جاوید جو ہم سے جسمانی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، کل بھی عبادت کی گئی ہے، یقیناً خدا نے اپنے پاک کلام کا استعمال کیا ہے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، اور بحیثیت ایماندار ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا موقع ہماری زندگی میں آتا ہے، دو قسم کی عبادات ہم کرتے۔ ایک عبادت وہ جسے ہم جنازے کی عبادت کا نام دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر خدا کی عبادت کریں اور اس کے پاک کلام پر غور کریں اور اس کے پاک کلام کو سننے کی بدولت تسلی کا پیغام حاصل کریں۔ لیکن اس کے بعد جب بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے آپ دوسرے دن کی بات کر لیں، تیسرے کی بات کر لیں، 10ویں کی بات کر لیں، 40ویں کی بات کر لیں، یا سالانہ بنیادوں پر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانے والے عزیز کو یاد کریں، اس کی زندگی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اس کی زندگی میں جو نعمتیں خدا نے اس کو دیں ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، اور ان ساری باتوں سے کہیں بڑھ کر ہم اس بات کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا جانے والا، ہمارا عزیز، ہمارا بزرگ، ہماری بزرگہ، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا عزیز جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جسمانی اعتبار سے جدا ہوا ہے، ہم اس ایمان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک تیرے ساتھ جڑا رہا، اس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا رہا، اور جو ایسی حالت میں سے گزر کر اپنے موت کے دروازے میں سے گزرتا ہے، پاک کلام گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم میموریل سروس کی عبادت کو شکر گزاری کا نام بھی دیتے ہیں، اور آج ہم سب بھی یہاں پر ایک بار پھر موجود ہیں تاکہ نہ صرف تسلی پائیں، نہ صرف تشفی پائیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کر سکیں اور اپنے لیے خدا کے پاک کلام میں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں کتاب مقدس کی۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور پہلے باب کی پہلی 5 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں ہمیں خدا کی کچھ کاموں کے بارے میں بتایا گیا۔ ابتدائی بالکل جو پہلے دن خدا نے کیا، جب یہ ساری کائنات خدا نے خلق کی، تو اس وقت جو کچھ خدا نے کیا وہ ان 5 آیات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ خدا نے جو پہلا دن اس کائنات کی زندگی میں جو پہلا دن تھا، اس میں کیا کچھ ہوا۔ سب سے پہلا کام جو خدا نے کیا، جس کا بیان ابھی ہم نے سنا ہے، جو بالکل ابتدائی لفظ ہیں کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو ایک کام کیا ہے، خدا نے کہ آسمان اور زمین کو کیا کر دیا ہے؟ پیدا کر دیا۔ نیستی سے ہستی میں خدا لے کر آیا ہے، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خدا، جس کا ترجمہ عبرانی زبان کے لفظ الوہیم سے کیا گیا، اور الوہیم بنیادی طور پر یہ جمع کا صیغہ، یعنی کہ ایک ایسا خدا، ایک ایسا خالق، ایک ایسا مالک جو اتنا پاورفل ہے، جو اتنی قدرت رکھتا ہے،
جو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور یہ کائنات اس کے کہنے سے بن گئی. خدا نے ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا. جب آپ اس لفظ ابتدا کو جا کر پڑھیں گے عبرانی زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے، کوئی بھی دنیا کی چیز، اس کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس وقت خدا نے اپنی قدرت کو، اپنے جلال، اپنی حشمت اور اپنی بزرگی کو ظاہر کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا. اور جب یہ کام کیا تو آگے لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی. پھر خدا نے ایک اور کام کیا اور وہ کام یہ تھا کہ روشنی کو تاریکی سے جدا. پہلے تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. پھر خدا نے ان دونوں میں جدائی پیدا کر دی. خدا نے کیا کیا جی؟ روشنی کو تاریکی سے کیا کیا؟ جدا کیا. اور جدا کرنے کے بعد خدا نے پھر جو روشنی ہے اسے دن کہا اور جو تاریکی ہے اسے. یہی وہ مین ٹاپک یا مین سبق یا وہ پیغام ہے جو آج ہمارا خدا اس عبادت کے وسیلے سے ہمارے سامنے رکھنا چاہتا، کہ اس کائنات کی زندگی کے پہلے دن ہی میں خدا نے ایک تبدیلی زمین کے اوپر پیدا کر دی. خدا نے جو سب سے پہلا کام کیا انہی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ خدا نے روشنی اور تاریکی کو جدا کیا، ایک دوسرے سے الگ کر دیا. یعنی کہ دن بنا دیا اور پھر رات بنا دی. دن بنا دیا اور پھر کیا جی؟ خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا. یہ وہ جدائی کا کام ہے جو خدا نے کیا. اب خدا نے ایسا کیوں کیا؟ خدا نے کیوں یہ تبدیلی پیدا کی؟ اگر آپ دوسری آیت میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ زمین ویران اور خدا نے اصل میں ایک رونق لگانے کے لیے یہ تبدیلی کی کہ یہ جو زمین ایک جیسے حالات سے ویران اور سنسان ہے، کیوں نہ اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی جائے تاکہ یہ معاملات ایک جیسے نہ رہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے، ابھی پھر دوسرا کام ہوگا. یعنی کہ یہ پتہ چلے کہ ابھی دن ہے اور یہ پھر امید رہے کہ پھر رات بھی ہوگی. اگر رات ہوگی تو پھر یہ امید رہے کہ دن بھی ہوگا. خدا نے یہ ابتدا میں، اور جب ہم ویرانی کی یا سنسانی کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ ایک جیسے حالات ہیں. اور پھر جب آپ اسی خدا کے پاک کلام کے حصے کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نہ صرف اس اپنی ساری معاشرتی زندگی میں جب آپ اس کی ایپلیکیشن کرتے ہیں تو دیکھیں خدا نے یہاں پر ویسے تو دن اور رات کا ذکر ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اسی ورڈ سٹڈی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جو دن ہے، دن سے کیا کیا مراد ہے. دن سے مراد روشنی بھی ہے، دن سے مراد دن کا وقت بھی ہے، دن سے مراد وہ دورانیہ ہے جس میں یہ انسان کام کاج کرتے. پھر اس کے ساتھ رات سے مراد جس میں انسان آرام کرتے، تاریکی ہوتی ہے، انسان سکون کی حالت میں ہوتا ہے کہ بھئی اب جو کام سے چھٹی ہو گئی ہے چلو آرام کرو. یعنی کہ یہ وہ تبدیلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کہ دن سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف انسان اس روشنی کے اندر رہ کر کام کاج کرے بلکہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ کچھ وقت کے بعد رات بھی آ جائے گی. جب رات کو آرام کرے تو پھر اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ کچھ دیر کے بعد دن بھی طلوع ہو جائے گا. خدا نے اس لیے ابتدا میں پہلے دن یہ کام کر دیا کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب یہ ویرانی اور سنسانی نہیں ہے. اور یہ صرف دن اور رات تک بات موقوف نہیں ہے. اور جب آپ اسی بات کو لے کر پیدائشی کی کتاب کے 8ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے طوفان نوح کے بعد یہ فرما دیا
کہ اب یہ دن اور رات، یہ گرمی اور یہ سردی، یہ سارے موسم اب یہ موقوف نہ ہوں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک سورج رہے گا، جب تک چاند رہے گا، جب تک اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اس وقت تک یہ دن اور رات کبھی موقوف نہ ہوں گے. یعنی اگر انسان یہ چاہے کہ سدا دن رہے، ایسا نہیں ہوگا. انسان اگر یہ چاہے سدا رات رہے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں، وہی الوہیم خدا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے. یہ دن اور رات اس نے یہ تبدیلی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے پیدا کی. دیکھیں، یاد رکھیں، یہی لفظ ہمارے سامنے انسانی زندگی کو بھی رکھتے ہیں. یہی الفاظ ہمارے سامنے انسانی زندگی کو بھی رکھتے، کیونکہ کئی بار جب ہم انسانی زندگی کی بات کریں نا، تو لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کئی بار اپنی زندگی کے لیے لفظ وقت کا بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی وقت کیویں دا گزردا پیا؟ کیا خیال ہے جی؟ ایسا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، وقت کیویں دا گزردا پیا؟ آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ اور یہ وقت کے دورانیہ ہے اصل میں جو یہاں پر بیان کیا گیا. پھر ہم یہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بھائی دن کیویں دے لنگ دینے پہ؟ کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں جی، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دن کیویں دے لنگ دینے پہ. سو یہ انسانی زندگی ہے اصل میں. اور یہ تبدیلی جو خدا نے ابتدا میں کی، یہ دراصل انسانی زندگی کے حالات بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ انسانی زندگی ہمیشہ سموتھ نہیں چلتی، یہ سدا ایک جیسی نہیں رہتی، سدا اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے. اور جہاں پر اور بہت سی تبدیلیاں انسانی زندگی میں آتی ہیں، وہیں پر جو دن ہے اس سے مراد انسانی زندگی جب اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اور تاریکی سے مراد جب وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا. انسانی زندگی سدا ایک جیسی نہیں رہتی. یہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ اگر آج زندگی کا سورج طلوع ہوا ہے تو بطور ایماندار ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زندگی کی شام بھی ہو جائے گی. یہ وہ خدا کا الہی انتظام ہے جو اس نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کا 2 باب 7 آیت، کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. 3 باب کی 19 آیت میں یہ فرما دیا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے. یہ تاریکی کی بات. اور پھر ایسا سلسلہ موقوف نہیں ہوگا. اگر آپ پہلے جو بات کی ہم نے پیدائش کی کتاب کی 8 باب کی 22 آیت، خدا نے کہا کہ اب یہ موقوف نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کے دن کو، ابھی میری اچھی زندگی، اچھی لائف گزر رہی ہے، اور میں وقت کو روک لوں، یہ اس کے بس کی بات نہیں. کئی بار لوگوں نے یہ ٹرائی کی ہے، بڑے بڑے وسائل رکھنے والے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم وقت کو روک لیں. کاش یہ وقت تھم جائے، ہم چڑھتے سورج کے آگے ایک ایسا بڑا پتھر رکھیں کہ یہ وقت رک جائے، لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا کر نہیں پایا. مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی شاید آپ نے سنا ہو. مائیکل جیکسن سنا جی کسی نے نام اس کا؟ مائیکل جیکسن ایک بہت مشہور گلوکار گزرا ہے، بڑے وسائل تھے اس کے پاس، اور جب کبھی گلوز کا بھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا نا، وہ اس وقت بھی گلوز ہاتھ میں پہن کر لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا. 10 سے 12 ڈاکٹرز ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور وہ اپنے مرنے کے بعد بھی مہنگا ترین گلوکار رہا ہے. اتنا مہنگا تھا وہ، اتنی سرجریز اس نے اپنی کروائی. پھر اس کے باوجود ہوا کیا؟ وہ کہتا تھا کہ میں کم از کم 150 سال جیوں گا. میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اس چڑھتے سورج کو روک لوں گا، میں اس ڈوبتے سورج کو روک لوں گا، میں کم از کم 150 سال جیوں گا. مجھے کوئی طاقت میری زندگی کا جو دن ہے اسے غروب نہیں کرنے پائے گی.
52 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گیا. 52 برس کی عمر میں. کیوں؟ کہ جو قادر مطلق خدا نے، جو اس کی قدرت، جو اس کا اختیار ہے، جب خدا نے کہہ دیا کہ یہ موقوف نہیں ہوگا، تو انسانی یاد رکھے جو زندگی ہے اس میں بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں موت کو نہیں مانتا، مانے یا نہ مانے لیکن اس نے آ جانا ہے. جتنا مرضی روک لیں لیکن اس نے آ جانا ہے اور آپ نے اس کا شکار ہو جانا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، جو بڑے مہنگے ڈاکٹر بھی ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائی جو ہے، موت ان کے کمروں میں بھی گھس جاتی ہے، وہ بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی بھی بات کر لیں، بڑے سے بڑے انبیاء کی بات کر لیں، بڑے سے بڑے کسی شہنشاہ کی بات کر لیں، کسی بڑے عہدیدار کی بات کر لیں، سبھی موت کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ خدا نے پہلے دن ہی سے کیا کر دیا ہے؟ تاریکی کو روشنی سے، اور زندگی اور موت کو بھی خدا نے، یہ انتظام خدا نے انسانی زندگی میں رکھ دیا کہ جو انسان پیدا ہوگا. اس لیے خدا کا بندہ وائس لکھتا ہے اپنی کتاب کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ایک وقت ہے. اور سب سے پہلا جو اس نے لکھا بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، کیونکہ اس نے یہ حکمت اور دانائی اپنے خدا سے مانگ کر لی تھی، لکھتا وہ کیا ہے کہ پیدا ہونے کا بھی اور مر جانے کا بھی کیا ہے ایک وجہ. کیا ہے؟ کہ اس کو مقرر کرنے والا کوئی اور نہیں. اے انسان تو خاک ہے، بات نکلے خدا کی زبان مبارک سے، بات نکلے قادر مطلق خدا کی زبان مبارک سے، اور اس کی مخلوق میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں نہیں مانتا. بھائی آپ مانے یا نہ مانے، اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے مرنا بھی ہے. آپ اس موت کو نہیں روک پائیں گے، یہ آپ کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. آپ کے پاس نہ تو اتنا بڑا عہدہ ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان مخلوق ہے اور وہ کبھی اپنے خالق کا مقابلہ، جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی انتظام کے ساتھ ہمارا بیٹا جاوید بھی زمین کے اوپر آیا. اس نے اپنی زندگی کو زمین کے اوپر رہ کر گزارا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا، کیونکہ پاک کلام بار بار ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ انسانی زندگی عارضی ہے. اگر آج دن ہے تو پھر ضرور ہے کہ ایک وقت آئے گا رات بھی ہوگی. رات بھی کیا ہوگی جی؟ ایک وقت آئے گا. اگر آج زندگی کے دن چل رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جائے. اور اسی انتظام کے ساتھ ہمارا بیٹا آیا اور واپس چلا گیا. یقیناً اس کے جانے کی وجہ سے غم اپنی جگہ پر، دکھ اپنی جگہ پر، جدائی اپنی جگہ پر، آنسو اپنی جگہ پر، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر. لیکن چونکہ یہ قادر مطلق خدا کا فیصلہ ہے، جس خدا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، یہ اسی الوہیم خدا کا فیصلہ ہے. اور اگر اسی الوہیم خدا کا فیصلہ ہے، جب اسی فیصلے کو مقدس ایوب نے مانا، تسلیم کر لیا، سب کچھ جاتا رہا ہے، مال ڈنگر بھی چلا گیا، بیٹے بیٹیاں بھی چلے گئے، اس کو اپنا بھی دکھ، لیکن وہاں پر کیا اس نے اس کے یہ لفظ کہ خداوند نے، کیونکہ دینے والا بھی وہی اور پھر لینے والا بھی. اور یاد رکھیں یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر زمین ویران اور سنسان ہی رہے، اگر حالات ایک جیسے ہی رہیں، صرف زندگی ہی زندگی اور موت نہ ہو، کیا بنے گا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر زندگی ہی زندگی ہو اور موت نہ ہو، کیا مزہ رہ جائے گا زندگی میں؟ اگر میٹھے کے ساتھ نمکین نہ ہو، اگر پھول کے ساتھ کانٹا نہ ہو، اگر دن کے ساتھ رات نہ ہو، کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اسی لیے خدا نے اس ویرانی اور سنسانی کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ انسان جہاں پر زندگی کا مزہ لے، جہاں پر زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، وہیں پر وہ مت بھولے کہ شام بھی آنی ہے اور رات بھی آنی ہے اور میں نے موت کی آغوش میں بھی جانا ہے. انسان اس بات کو مت بھولے.
اس لیے خدا نے یہ تبدیلی پیدا کر دی، اور پھر یہ اس بات کی امید رکھے، اور یہ بات خاص طور پر میں اپنی بیٹی نسرین کے ساتھ مخاطب ہو کر کرنا چاہتا، اپنے بچوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کرنا چاہتا کہ اگر آج غم کی رات ہے تو یہ سدا رہنے والی نہیں ہے۔ اگر آج رات ہے تو یہ خدا کا انتظام ہے کہ جس خدا نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا ہے، اگر آج آپ کو تاریکی نظر آتی ہے تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اور قادر مطلق خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر آج غم کی رات ہے، امید رکھیں کہ صبح کی روشنی بھی، امید کا سورج بھی ضرور طلوع ہوگا۔ یہ قادر مطلق خدا کا انتظام ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں یقیناً اس بات کے لیے اپنے خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی، اگر آپ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ دن کے کام دن ہی کو کر لینا ضرور ہے، کیونکہ ایک رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ سبق ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر آج ہماری زندگی چل رہی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں، ایک رات بھی آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اور زبور 20 اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کس کو تیری یاد ہوگی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ ہم نے بھی یاد رکھیں بیٹھ نہیں رہنا، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اس امید کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اس کے اکلوتے بیٹے نے ہمیں دی ہے تسلنیکیوں کے خط کے ذریعے سے، کہ اوروں کی مانند غم نہ کرو۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح وہ موت کا شکار ہو گیا، وہ دفن بھی ہو گیا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر ہمیں یہ امید دی کہ اسی طرح جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی موت کا شکار تو ہو جائیں گے، لیکن وہ انہیں لینے کے لیے بھی آئے گا۔ اور وہاں پر لکھا ہے، خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ پس انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں اور آپ جس زندگی میں سے گزر رہے ہیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایک دن اس کا خاتمہ ہو جانا ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس ابھی یہ وقت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، اپنا شخصی نجات دہندہ اسے مان لیں، تاکہ جو وعدے اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا۔ اگر آپ اس ابدی مکان کو پانا چاہتے ہیں، ابدی سکون کو پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے اسی عارضی زندگی میں اسی کو قبول کر لیں۔ موت کا شکار تو ہم ہوں گے، لیکن یہ موت ہمیں اپنی آغوش میں سدا رکھنے نہیں پائے گی، وہ ہمیں لینے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن جو قبول نہیں کریں گے وہ ابدی موت کا شکار ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ لیکن جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں خدا یسوع مسیح ہی نے اپنے بندے مقدس یوحنا سے یہ فرمایا مکاشفہ کی کتاب میں کہ لکھ دے اب سے وہ مردے بھی مبارک ہیں جو مسیح میں مرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ مبارک حال لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ضرور ہے اسی دن میں، اسی وقت میں اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔